اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائن طلباء طالبات السلام علیکم. آج تاریخ ہے 5 جون 2021. جماعت ہماری ہے 5ویں. مضمون ہے اردو. موضوع ہے دوستی کے آخری پیراگراف، یعنی ہمیں جو سبق ہے دوستی اس کا آخری پیراگراف پڑھنا ہے. تو آپ اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 36 نکالیں گے. تو بچوں، پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا کہ احمد اور ندیم جب جنگل میں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک ریچھ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. تو ریچھ نے کیا کیا، تو ہم نے کیا کیا بچوں، احمد نے اپنے دوست ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور تیزی سے اس نے کیا کیا، ایک درخت پر چڑھ گیا. اب ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے آگے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چینخ نکل گئی. اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا. احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا. ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا. وہ زمین پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو. ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگھا اور آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھا کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے. اس کی جان میں جان آئی. وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا. احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا. اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا. احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا. ندیم مسکرا کر بولا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے. آج ہمارا بچوں یہ سبق مکمل ہوا. تو بچوں کیا ہوا، ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چینخ نکل گئی. بچوں جب ریچھ احمد اور ندیم کی طرف آ رہا تھا تو احمد فوراً ندیم کا ہاتھ جھٹک کر درخت پر چڑھ گیا. تو اسی دوران ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چینخ نکل گیا. وہ چلایا، بہت زور سے چلایا، ڈر سے چلایا اور اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، اس نے کیا، احمد کو آواز دیتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ. اپنے دوست احمد سے کہنے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا. میرے دوست مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا، مجھے بچاؤ، ریچھ سے مجھے بچاؤ. احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا. احمد کیا کرتا رہا، ندیم کی اس مجبوری کو، اس بے اختیاری کو، بے بسی ہوا مجبوری بے اختیاری کو کیا دیکھتا رہا، خاموشی سے دیکھتا رہا. کو کچھ بھی نہیں بولا. ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا.
ندیم بہت ڈرا ہوا تھا، بہت گھبراہٹ تھی کہ ریچھ اب مجھے کھا جائے گا، تو اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اس نے کیا کیا، جب اس کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو وہ زمین پر لیٹ گیا، یعنی زمین پر سو گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ آنکھیں کیا کہ اس نے زمین پر جب لیٹ گیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی سانس جو ہے وہ روک لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو، اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے ندیم کیا ہے، مر گیا ہے، مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگھا۔ جب ریچھ اس کے قریب گیا تو اس نے ندیم کو دیکھا اور اسے سونگھا، اور اپنے ناک اس کے ساتھ لگایا، اس کے جسم کے ساتھ اپنا ناک لگایا اور سونگنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سونگا اور آگے بڑھ گیا، اور جب ریچھ نے سونگا اور کیا ہوا، اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ کون آگے چلا گیا بچوں؟ ریچھ سونے کے بعد ندیم کو چھوڑ کر آگے چلا گیا، اس کو کھایا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے آدھا کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد ندیم نے کیا کیا، اپنی آدھی آنکھیں کھولی، ان سے دیکھنے لگا کہ ریچھ کہاں گیا۔ دیکھا کہ ریچھ جا چکا، اس نے دیکھا اپنی آدھی آنکھ، دیکھا کہ ریچھ وہاں سے چلا گیا ہے۔ اس کی جان میں جان آئی، جانے وہ بہت خوش ہوا، اس کو تسلی آ گئی، خوش ہوا۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے کپڑوں کو جھاڑا، کیونکہ ان سے گرد مٹی لگی تھی، تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ اور کس طرف دیکھنے لگا بچوں؟ احمد کی، اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اس کو بہت دکھ ہوا۔ بچوں، بے وفائی وفا کی ضد ہے، بے وفائی، ٹھیک ہے بچوں؟ وفا ہوا بچوں ساتھ دینا، ساتھ نبھانا، اور بے وفا ہوا جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، اسے بے وفا کہتے ہیں، نہ شکر گزار، اس کو بے وفا کہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی دوستی اپنی دوستی کا حق ادا نہ کر سکا، اس کی حق ادا نہ کرنے سے اس کو بہت دکھ ہوا۔ کس کو؟ ندیم کو، احمد کی اس بے وفائی سے بہت دکھ ہوا۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ اسے یہ امید نہیں تھی، توقع ہوا بچوں، امید نہیں تھی کہ احمد اس مصیبت دکھ کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ کر درخت پر چڑھ جائے گا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا۔ احمد نے دیکھا کہ اب ریچھ تو وہاں سے دور چلا گیا ہے، تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے۔ ہم نے کیا کیا، جب پیڑ سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ آپ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ لیکن میرے دوست ندیم، مجھے یہ بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر بولا۔ ندیم مسکرایا، ہنسا اور بولا، کیا بولا؟ میرے یار، میرے دوست، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ ندیم نے کہا اپنے دوست احمد سے کہ میرے دوست ریچھ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا دوست وہی ہے جو آپ کو مصیبت میں آپ کام دے۔ بچوں، اس سبق سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی ایسے انسان کے ساتھ کرنی چاہیے جو مصیبت کی گھڑی میں، جو برے وقت میں، جو مشکل کی گھڑی میں ساتھ دینے والا ہو اور اچھا دوست ہو۔ بغیر لالچ کی دوستی ہونی چاہیے، اور دوست ہمیشہ ہمدرد ہونا چاہیے۔
اگر آپ کی بھی کسی کے ساتھ دوستی ہے تو آپ کو دوستی کا وعدہ نبھانا چاہیے، نہ کہ اس سے مصیبت کی گھڑی میں، مشکل وقت میں اکیلا چھوڑنا چاہیے۔ تو بچوں، آج کے یہ سبق ہمارا ختم ہوا، اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔